دو باتیں ہیں، ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف نے جو توہین عدالت کی الیکشن کمیشن کے خلاف پٹیشن تھی وہ آج واپس لی ہے، اور عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے جیل میں میڈیا کے نمائندوں سے، کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہیں قاضی فائز صاحب یہ میرے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، کہ مجھے سزا سنائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے آؤٹ کر دیں۔ اب ان کو پتہ چلے گا، قوم کا موڈ بڑا تبدیل ہو چکا ہے، ان کو 8 فروری کو دھچکا لگے گا۔ نواز شریف صاحب کو لگنے لگ گیا کہ جناب کے کام لگ گیا، حکومت آ رہی ہے، لیکن ویسے بڑی گل ہے کہ ہوں انہوں نے یاد آیا کہ معاشی ماہرین کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن چیلنج بہت بڑا ہے، لیٹ بیک ہو کے شاید اس چیلنج سے نمٹنا مشکل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمران خان صاحب کی تازہ جو گفتگو ہے، جو ان کے دعوے ہیں، جو ان کی دھمکیاں ہیں، اور وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو باتیں سنا رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ سے گفتگو کروں۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو اچانک سے جو آج جو ایک میٹنگ ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، جو معاشی معاملات ہیں پاکستان کے، اس کے اوپر وہ جو ان کے خیالات ہیں، وہ ٹیم ورک جو انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے بادراگاز، یہ وہ والی جگہ ہے، اور یہ جس جگہ کے اوپر میں موجود ہوں، یہ پاکستان کے ڈیلیگیشنز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی پسندیدہ ہوٹل تھا، اس ہوٹل کا نام ہے گرینڈ ریزورٹ۔ اچھا، ابھی میں نے آتے ہوئے اس کی کچھ تصاویر علاقے کی دن کی روشنی میں لی تھی، تو میں وہ ابھی میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو یہ تصاویر دکھا دیں، بلکہ دیکھ لیں آپ، تو بڑی مزے کی جگہ ہے، اور یہ ڈیووس سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے، اور جو پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے ڈیووس کانفرنس میں جو شرکت کرے گا وہ، اور جو بزنس مین وغیرہ جو آ رہے ہیں پاکستان کے، وہ یہیں پہ زیادہ تر وہ جو ہیں پائے جا رہے ہیں گرد و نواح میں، اسی جو ہے بادراگاز اس میں۔ اب آ جاتے ہیں جی اپنے عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب نے ایک میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی، بلکہ دو باتیں ہیں، ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف نے جو توہین عدالت کی الیکشن کمیشن کے خلاف پٹیشن تھی وہ آج واپس لی ہے، اور اس کے واپس لینے کا ان کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے لیے، ہم تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آ رہے تھے، ہم سے تو آپ نے فیلڈ ہی چھین لیا، میدان ہی چھین لیا، تو اب کیا توہین عدالت کو، کیا لیول پلینگ فیلڈ۔ اور عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس جیل میں میڈیا کے نمائندوں سے، اس گفتگو میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چیف جسٹس پاکستان کو کہتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی ایک جو سورہ ہے ان کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ اس کی آیت نمبر 5 کو پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دشمنوں کی دشمنی تمہیں انصاف سے کہیں دور نہ کر دے۔ تو اب وہ ان کو لگ رہا ہے، وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہیں قاضی فائز صاحب یہ میرے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ اب دشمنی کون سی نبھا رہے ہیں؟ وہ جو جنرل فیض صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ریفرنس بنا کے بھیجا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، پرانی باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، کہ اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جی کہ بشیر میمن صاحب جو اس وقت کے ڈی جی FIA تھے، ان کو بلا کے کہا تھا کہ یار کہ دیکھو کہ تم ایک تگڑا سا کیس بناؤ، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور کیا ان کا نام تھا جی، شہزاد اکبر صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ ایک تگڑا سا کیس بناؤ، یہ کرو وہ کرو، تم کیس اچھا بناتے ہو۔ پھر جب بشیر میمن صاحب کو پتہ چلا کہ جی کہ کیس کس کے خلاف بنانا ہے، تو وہ پھر جو انہوں نے کیا پھر وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جو وہ گفتگو کہہ رہے ہیں وہ صرف یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف چونکہ میں نے ریفرنس دائر کیا تھا، اب ہم میری دشمنی کے اوپر آگے ہیں، یہی کہنے کا مطلب ان کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ منصف ہیں تو دشمنی کی وجہ سے انصاف جو ہے وہ آپ نہ ترک کریں، تو قرآن کا ان کو حوالہ دے رہے ہیں۔ تو اب یہ تو
تاریخ بتائے گی. ویسے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو بھری عدالت میں پوری قوم کے سامنے لائیو جو سوالات ان سے پوچھے وہ اتنے مضحکہ خیز ان کے جواب تھے کہ اب اس کی بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ دشمنی نبھائی جا رہی ہے تو پھر کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے کہ مجھے سزا سنائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے آؤٹ کر دیں. اب یہ لندن پلان دیکھو کہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ کانے نو کانا ہی نظر آندا. لندن پلان جو تھا وہ عمران خان صاحب کا اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب نے وہ والا پلان بنایا تھا اور لندن میں ملاقات چودھری شجاعت صاحب، طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب اور ان کو اوپر سے پکڑا تھا جنرل کہہ رہا ہوں مرتضی شاہ صاحب نے، تو لندن والے کے جو جیو کے کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے. تو اب ان کو لگتا ہے کہ یار کہ یہ سارے جس طرح ہم نواز شریف کے خلاف سازشیں کر رہے تھے سارے ملا کے، تو یہ بھی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. سازش کیا ہونی ہے؟ جنہوں نے ان کو پیغام بھیجے تھے ان پیغامات کو اگر یہ ڈی کوڈ پراپرلی کر لیتے تو شاید یہ والے حالات ان کے نہ ہوتے. پہلا پیغام فیصل واڈا صاحب نے جا کے دیا تھا اور وہ یہ دیا تھا کہ یار کہ دیکھیں کہ سیاست کریں، یہ اداروں اور افراد سے نکل کے اداروں کی طرف نہ آئیں. وہ پیغام کس نے بھجوایا تھا؟ جس نے بھجوایا تھا انہوں نے جلسوں میں ان کے نام لینے شروع کر دیے تھے، ان کو میر صادق، میر جعفر کہنا شروع کر دیا تھا. میں قمر جاوید واجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، تو لہٰذا وہ ذرا سمجھے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو یعنی کہ لندن پلان کوئی نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ ان کو لگتا تھا کہ میں چونکہ لندن پلان کا پارٹ رہا ہوں، اب میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی شاید لندن پلان کا حصہ تھا. بیسیکلی تو وہ لندن پلان کا کاؤنٹر کیا گیا تھا یہ جو تھا. یعنی لندن پلان آلموسٹ جو ہے وہ کوئی 4-5 سال چلا. یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت جب تھی تب سے یہ والا آنورڈ 2014 سے لندن پلان جو تھا وہ چل رہا تھا، بلکہ اس کو 2014، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 تقریباً 8 سال چلا ہے لندن پلان. تو اب لندن پلان جن کے خلاف چل رہا تھا انہوں نے اپنا بھی تو کوئی پلان بنایا ہی ہوگا نا. اس کا جواب اس لندن پلان کو بے اثر کس طرح کرنا ہے، انہوں نے بھی تو کچھ 7-8 سال لگا کے کوئی نہ کوئی جواب تیار کیا ہوگا. اور وہ جواب یہ تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، کہہ رہے تھے پختو. وہ پاکستان کی فوج کو کہتے تھے کہ نبڑون آندہ نا برداشت کرو، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. تو یہ کوئی لندن پلان وغیرہ یہ اب صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ یہ لندن پلان تھا، فلاں پلان تھا، یہ تھا، وہ تھا. جو تھا وہ نالائکی تھی، وہ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی، ایک ظلم تھا پاکستان کے ساتھ جو بالآخر ختم ہونا ہی تھا. تو آگے آ جائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب ان کو پتہ چلے گا قوم کا موڈ بڑا تبدیل ہو چکا ہے، ان کو 8 فروری کو دھچکا لگے گا، ان کو صدمہ پہنچے گا. ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ اتنا آپ کو کانفیڈنس ہے تو اگر اس طرح ہو جائے تو اس سے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت پنپے اور لوگ اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گرائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی سب کچھ مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، مینج ہو رہا ہے، یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ، تو بڑی اچھی بات ہے اگر پاکستان کی قوم اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے. اور پھر یہ اچھا کیوں نہیں ہونے جا رہا، یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ٹکراؤ والی پالیسی پچھلے 75 سال میں تو انہوں نے کبھی نہیں اڈاپٹ کی. یعنی ایک خاص لیول سے آگے نہیں گئے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا معاملہ ہو، وہ نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا والا معاملہ ہو، ایک سرٹن لیول تک اور بالکل جس کو ایک کہتے ہیں نا کہ جس کو ہم ایک انتہائی عدم تشدد اور مکمل جمہوری طرز سیاست پاکستانیوں کی فطرت ہے. تو اب اگر آپ خودکشی کے اوپر اتر آئے تھے تو میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے بعد پھر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو جائے واقعہ پھر اگر مطلب اتنی انقلابی قوم ہے، انقلابی قوم نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم جو پنجابی ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنا راستہ نکالتے ہوتے ہیں. اور اگر لگے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ راستہ نکالنے کی بجائے اڑی پھنسی ہردرمی کر رہی ہے تو لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو
مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دو کام کر رہے ہیں. ایک وہ دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بیرو میٹرز ہیں, جتنے بھی آپ کے تھرما میٹر ہیں, جتنے بھی آپ نے چیک لگائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں. قوم کا موڈ بڑا خراب ہے, قوم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی, یہ کر دے گی, چوروں کو لانے والے, مسلط کرنے والے, یہ سودا بکنے والا نہیں ہے. ایک بات. لیکن یہ مطلب کہہ لیں کہ قوم نے پتہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا, لیکن یہ جو جن کو یہ سنا رہے ہیں وہ تو ڈرنے کے موڈ میں نہیں ہیں, بلکہ آج ایک بہت بڑی اہم شخصیت کے ساتھ ایک دوسری اس سے کم اہم شخصیت نے, جو کہ اس کی سبارڈینیٹ تھی, فون کے اوپر گفتگو کی. اور پرٹیکولر اسی حوالے سے جب بات ہوئی تو وہ جس کی ذمہ داری تھی ان سارے معاملات کو دیکھنے کی, تو وہ آگے سے ہنس پڑا. تو کہتا جی بسم اللہ کر لیں جی, ہم کب کہتے ہیں کہ نہ کریں, لوگ نکلیں باہر, دیں ہم ووٹ دے دیں, ہم کب روک رہے ہیں ان کو. تو یعنی ڈر کوئی نہیں رہا سر. میں یہ پکی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ کوئی نہیں ڈر رہا. یہ جو دو پاکستان کے ریاستی عہدیداروں کی آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے, یہ ایک بہرحال یہ گفتگو میں پوری 3355% آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ آج پاکستان کے دو بڑوں کی اس معاملے کے اوپر گفتگو ہوئی, اور جو گفتگو کا نٹشل تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی نہیں ڈر رہا, بلکہ انجوائے والی ایک کیفیت آپ کہہ لیں کہ خیر یار کہ ٹھیک ہے, اور اینا بھی نہ کرے, یہ ہے مطلب اس کا. اور دوسرا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے ووٹروں کو ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑنے والا چیمپئن ہوں. سر جس دن حکومت بن گئی نا نواز شریف دی یا زرداری صاحب کی یا پی ڈی ایم کی مشترکہ, اس دن لگ سمجھ جائے گی. اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری گیند کیا ہوتی ہے اور آخری گیند کے بعد کیا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر وہ ہٹلر جیسے مایوس ہوتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ پلان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ہم تو ایک پلان بنا رہے ہیں کہ ہر حلقے میں ہمارے جناب پتہ ہوگا کہ ایک میکانزم بنا رہے ہیں کہ ہمارا امیدوار کون ہے اس کو ووٹ دیں گے. اچھا جی آپ 175 کے 75 سیٹیں آپ جیت جائیں, آپ 200 سیٹیں جیت جائیں, لیکن آپ کے 200 کے 200 بندے جو ہیں ان میں سے کوئی 20 30 50 بندے اگلے مینج نہیں کر سکتے. نون لیگ والے, پی ڈی ایم والے, پی ٹی آئی, وہ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی والے بندے یہ جوڑ توڑ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جوڑ توڑ تو آپ کی جب حکومت تھی تب بھی ہو گئی تھی, جب آپ نے کہا کہ جی کہ وہ بولیاں لگ گئی, لیٹر کھل گئے, دولتیں آ گئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی تو کامیاب ہو گیا تھا نا. تب تو ڈیفیکشن کلاس بھی لگ رہی تھی, لگی لوگوں کے اوپر. اب تو ڈیفیکشن کلاس نہیں ہونی کیونکہ لوگ آپ کے ووٹ آپ کے ٹکٹ پر تو نہیں آئے ہوں گے. تو یہ خام خیالی ہے. یہ بیسیکلی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اگر کوئی رہنا چاہتا ہے ایک خاص سٹیٹ آف مائنڈ میں تو وہ اس کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کا قصہ ہے کہ وہ ایک طرف وہ ڈرا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور وہ ڈر نہیں رہی. وہ میں نے آپ کو بتا دیا, دو بڑوں کی گفتگو آپس میں. تیسرا وہ بلکہ دوسرا وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو خام خواہ ایک morale ایک بوسٹ اپ کرنا, کہ حوصلہ دینا کہ ڈٹے رہنا, ساڑھے دینا رہنا, وہ جو بھی بات ہوتی ہے. تو ایک کام وہ کر رہے, سوری یہ مائک کو ہاتھ لگ گیا, تو وہ اس پہ کس قدر کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. اے گھوڑے دا میدان 8 فروری نو لگ رہا, اور ٹھیک ٹھاک میدان لگ رہا. آخری بات کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے آج معاشی ماہرین کی ایک میٹنگ لیا جس میں کہ گیس کو کس طرح کم کرنا ہے, بجلی کی قیمتیں کم کس طرح کرنی ہے. یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں, خان صاحب کا بھی مکو ٹھپا گیا ہے, جو ان کا درینہ مطالبہ تھا کہ تسی لے آئے ہو تو کرو ایسا کچھ. ٹھیک ہے جی, اب وہ جیسے بھی ٹھپا گیا ہے وہ ٹھپا جا رہا ہے, وہ ٹھپا جانا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف ڈنڈے نکال دیں اور پھر ریاست آپ کو کہے کہ جی کہ یہ راستہ وزیر اعظم ہاؤس کو جاتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو نواز شریف صاحب کو لگنے لگ گیا کہ جناب کے کام لگ گیا, حکومت آ رہی ہے. تو لیکن یہ تیاری مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. یہ جو ہے وہ انہوں نے خیر ماضی میں ڈلیور کر کے دکھایا. اب چیلنج اور طرح کے ہیں. اب محض معاشی چیلنج جو ہے وہ پرانے طرز کے اوپر وہ اچیو نہیں کیا جا سکتا یا اس سے نپٹا نہیں جا سکتا. اب کچھ اور بھی کرنا پڑے گا, اور وہ کیا کرنا ہے
وہ میرا خیال ہے کہ ہم سب سے زیادہ بہتر پتہ نواز شریف صاحب کو خود ہے، تو امید اچھے کی رکھنی چاہیے. لیکن ویسے بڑی گل ہے کہ ہوں انہوں نے یاد آیا کہ معاشی ماہرین کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن ان کی پرائرٹیز ہیں. پہلے انہوں نے گھر سنبھالنا تھا، گھر کے اندر لڑائی تھی، وہ انہوں نے جو ہے وہ سنبھالا، مریم، حمزہ، یہ وہ سب کو اکٹھے بٹھایا، پارٹی کے اندر جو ٹیم پٹاس ہو رہی تھی وہ ختم کی، ٹکٹوں کے معاملات جو ہیں وہ جس طرح بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کیا. اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جس سے کہتے ہیں نا ترجیحات ہیں ان کی. تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کی معاشی مسائل کا اچھی طرح اندازہ ہوگا. یہ جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل اکانومی، پاکستان کے اب مسائل پولیٹیکل اکانومی والے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. لیکن چیلنج بہت بڑا ہے، لیٹ بیک ہو کے شاید اس چیلنج سے نمٹنا مشکل ہوگا. تو ذرا ایکٹیولی اگریسولی نواز شریف صاحب کو جو ہے نا، میرا خیال ہے، باقی وہ آپ بہت لیڈر ہیں، شاید بڑے آدمی ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم تو باہر بیٹھ کے کمنٹری کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ٹھنڈ بہت ہے، فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.